ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ایک بندہ موبائل میں تلاوت کرتا ہے اور ایک بندہ قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کرتا ہے، تو کیا دونوں کی تلاوت میں ثواب برابر ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، قرآن کریم کو پکڑتے ہوئے جو ذہن میں کیفیت بنتی ہے نا، وہ موبائل کو اٹھاتے ہوئے نہیں بنتی۔ ثواب ضرور ہے، ہر لفظ میں ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن موبائل پہ پڑھنا اور قرآن میں پڑھنا برابر نہیں ہو سکتا۔ ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن جیسا درجہ ہم موبائل کو نہیں دے سکتے۔ دوسرا، ایک بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس دوران قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، جوتوں کا قرآن کی تلاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھتا رہے۔ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، تو اچھی اور سعادت کی بات ہے، کرنی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس بندے نے سوال یہ کہ آج کل بعض بچیاں اپنی ساس سسر کو امی ابو کہتے ہیں، یہ بات کہنا تو غلط ہے۔ ہر دلہن کو، ہر بہو کو اپنی ساس کو ماں کہنا چاہیے۔ ہر جو لڑکی بیاہ کے کسی گھر میں جاتی ہے، اس کے خامن کی ماں اور باپ اس کے ماں باپ ہیں، ان کو ماں باپ ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ انٹی انکل کی کہانی ختم ہونی چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنی ساس کو انٹی کہے گی اور سسر کو انکل کہے گی، تو پھر توقع نہ رکھے کہ اس کا خامن اس کی ماں کو بھی ماں کہے گا، وہ بھی اس کو بھی انٹی کہے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو عزت اگر چاہیے کسی کو، تو اپنے ماں باپ کو عزت دلوانے سے پہلے ساس سسر کی عزت کرے۔ ان کی عزت کریں گے تو یقیناً اس کا خامن کی عزت کرے گا کہ یہ میری بیوی میرے ماں باپ کو عزت دیتی ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ اس کے ماں باپ کو عزت دوں، جیسے کرنی ویسے بننی۔ آج یہ افسوسناک یہ لمحات ہیں کہ ہمارے ہاں ساس سسر کی تو اللہ معاف فرمائے کہ بعض لوگوں نے جتنی جنسیت بھی رکھی، جس ماں باپ نے بچے کو پالا پوسا، کس قابل کیا، ایک لڑکی شادی کر کے آتی ہے، اسے لے کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے، غلط ہے۔ اور اس کا آگے ہوگا، جب اس کا بچہ ہوگا، جب وہ لے کر جائے گا نا اپنی بہو کو، اس ٹائم سما جی کو پھر ہوگا جو آج نوجوان ہے، جب اس کا بچہ لے کر جائے گا نا، پھر پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہاں پتہ چلسی کہ کتنے بھی نسو ہے، وہاں پتہ چلسی کہ کتنے آنے ہیں، کتنے یعنی روپیہ کتنے آنے ہیں، وہ اس ٹائم پتہ چلتا ہے۔ تو اس بری وقت سے پہلے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی، ساس سسر کی خدمت کریں، اور ہر ایک کو امی ابو کہنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 والد ہیں، ایک وہ جن سے پیدا ہوا، ایک وہ جس نے علم کے زیور سے راستہ کیا استاد، اور ایک وہ جس نے اپنی بیٹی دی۔ تینوں کو برابر درجہ دینا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن جب استاد کی باری آتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی ہاتھ بھی چھوٹتے ہیں، جوتے بھی اٹھاتے ہیں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے، اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ذریعے میں آسمان سے زمین پہ آیا، ارواح کو نیچے لایا ہوا، اور استاد کی تعلیم و تربیت نے زمین سے آسمان پہ پہنچا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ بہرحال ماں باپ کی عزت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کو بھی احترام دینا چاہیے، استاد کا بھی احترام ہونا چاہیے، اور ساس سسر کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری بچیوں کو ساس سسر کہنا ہے، ان کو امی ابو کہنا چاہیے۔ شرع اس کی جو ہے نا اجازت نہ لیں گے، جائز ہے کہنا جائز ہے، کیوں نہیں جائز ہے، مستحسن ہے کہ ان کو امی ابو کہیں۔ ایک سوال یہ کیا کہ جو عورتوں کے بال بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ہمارے علاقوں میں یہ بال والے آتے ہیں، پتہ نہیں 6000 روپے کلو کے، پتہ نہیں 8000 روپے کلو دیتے ہیں، تو یہ عورتوں کے بال بیچنا جائز نہیں ہے۔ انسان کی کسی چیز کو بھی آپ نہیں بیچ سکتے، اس کے گردے نہیں بیچ سکتے، آپ اس کا جو ہے کوئی اور چیز آنکھ نہیں بیچ سکتے، یہ غلط کرتے ہیں۔ خون نہیں بیچ سکتے، خون جب آپ دیتے ہیں دوبارہ بن جاتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں، وہ شرعاً جائز ہے، لیکن گردہ نکال کے بیچنا اور فلان چیزیں دینا ہی غلط ہے، کسی کو نہیں بیچ سکتے آپ، یہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، امانت ہے۔ ہمارا پورا جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں تو غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شرعاً اگر پوچھتے ہیں بال بھی نہیں بیچنے چاہیے۔ اب ایک عورت کے بال بھی اگر جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ میں جائیں گے اور کہاں کہاں استعمال ہوں گے، بعض لوگ جو ہے کہ اس پہ جادو ٹونا بھی کرتے ہیں، بعض علاقوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو شرعاً یہ ٹھیک نہیں ہے۔
ایک ساتھی نے سوال کیا کہ موبائل پہ آیا کہ ایک عورت اگر جاب کرتی ہے، شرعی پردے میں جا کر جاب کرتی ہے، تو کیا اس کی جاب کرنا اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے اندر کی خانہ داری کا، بچوں کی تربیت کرنا، اپنے خامد کی امانت کا خیال رکھنا، اس کے گھر کو سنبھالنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی وہ ذمہ داری خامد پوری نہیں کر رہا، اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بیچاری مجبور ہو کے جائے گی، تو پھر معاملے مجبوری اس کے لیے جائز ہے۔ وہ نرس ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹیچر ہے، کسی بھی شعبے میں جا کر باپردہ رہ کر مردوں کے اختلاط سے کنارے پر رہ کر جاب کرتی ہے تو شرعاً اس کے لیے جاب جائز ہے۔ لیکن شوق کی بنیاد پہ خامد کہتے ہیں میں آپ کی ساری ضروریات پوری کروں گا، آپ کا لباس، کھانا پینا، ہر چاہت، لیکن جاب چھوڑ دیں، کہتی نہیں میں تو چھڑنی کوئی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ خامد کی ہر معاملے میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے تابعداری کرنا فرض ہے، نہیں کرے گی تو نافرمان ہوگی، اور نافرمان عورت پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کو اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ ایک بندہ پہلی رکعت میں ہے، اور پہلی میں تو یہ نہیں ہو سکتا، دوسری میں ہو سکتا ہے، دوسری رکعت میں تھوڑا سا اوپر ہوا، ہلکا سا یوں تک ہوا اور پھر بیٹھ گیا، تو آیا اس پہ سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سجدہ سہو تب آتا ہے جب آپ کی تاخیر کم از کم ایک رکن ادا کرنے تک ہو۔ جتنی دیر میں آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اسم عظیم 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، اتنی آپ نے تاخیر کر لی اگلے رکن کو ادا کرنے میں، تو اس تاخیر کی وجہ سے آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، ہلکا سا اوپر ہوا اور پھر بیٹھ گیا، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ہے دوسری رکعت میں اس نے بیٹھنا تھا، لیکن وہ رکوع تک چلا گیا، مثلا سجدے سے اٹھا اور یہاں تک چلا گیا، تو اب اس کو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں؟ تیسری رکعت کا قیام فرض ہے اور دوسری رکعت کا قیام واجب ہے، اعلیٰ سے نیچے نہیں آنا چاہیے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جا سکتا ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں آ سکتا، تو اس لیے اب کھڑا ہو جائے، اب اس کے بعد نماز مکمل کرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے تو نماز اس کی مکمل ہو جائے گی، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پر یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ہلکے سے بھول گئے، مطلب تھوڑا اوپر ہوئے پھر فوراً بیٹھ گئے، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو نہیں کیتا، نماز کوئی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا، جب تک ایک پورا رکن کی تاخیر نہ ہو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ کئی دفعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ امام سے ارکان ادا کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی لوگ ابھی اب امام ال کرتا ہے تو ٹھک رکوع میں، ابھی سامی ہوتا ہے تو اللہ سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب امام ہلکا سا جھکتا ہے، آواز میں ٹھک سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امام سے رکوع سجدے میں پہل کرتا ہے مجھے ڈر ہے اس بات کا کل قیامت کے دن چلا اللہ اس کا گدے کی طرف نہ کرتا۔ اور دنیا میں ایک بندے کا ایسا ہوا بھی، اس نے ٹرائی کی تھی کہ میں دیکھوں آگے واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کوئی تاخیر تھوڑا رک کے آ جائے۔ امام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے چلیں، امام سے آگے جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ جی کسی اور ساتھ پر کچھ سوال ہے؟ مفتی صاحب، یہ جو کبھی کبھار والدین اپنے زندگی میں ہی اولاد کے نام کر دیتے ہیں، بیٹوں کے نام، جی وراثت تو جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ وراثت بنتی ماں باپ کے انتقال کے بعد ہے۔ اگر ماں باپ زندگی میں اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں، اس میں ایک تو یہ خیال رکھنا ہے کہ بیٹی اور بیٹوں کو برابر دینا پڑے گا۔ ایک بندے کا اگر مثلا 1 کنال کا پلاٹ ہے اور اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جو زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بیٹوں کو بھی 5-5 مرلے دے گا اور بیٹیوں کو بھی 5-5 مرلے دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں بیٹوں کو پورا دے اور بچیوں کو آدھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا میں مثال کے لیے ایک مثال سمجھاتا ہوں، ایک بندے نے 4 گھر میں لائے، اس کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، تو بیٹے کو 1.5 کر دے، بیٹے کو آدھا دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں جو بھی تقسیم کریں گے برابر تقسیم کرنی پڑے گی۔ ہاں والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ ہوگا کہ بیٹے کا ڈبل ہوگا، بیٹے کا سنگل ہوگا۔ زندگی میں دینا چاہیے، اچھی بات ہے، یہ سب سے بہتر ہے کہ زندگی میں دے کر چلا جائے، تاکہ آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر بھائی 99% لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، پھر ساری زندگی کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں جھگڑے ہوئے ہیں کہ بہن کا حصہ دبایا ہوا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ جو اپنی بہنوں کو خوش رکھتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے
جس بندے کے گھر کے حالات خراب ہو گئے، اس کے اندر گھر میں تنگی آئی ہوئی ہے، اس کو چاہیے اپنی شادی شدہ بہنوں کی گھر میں دعوت کرے، وہ بہن اس کے گھر میں آ کر کھانا کھائے گی، جانے کے بعد دیکھیں حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، اکثریت کی عادت ہے، اگر شادی شدہ بہن واپس آئے تو بھائی کے بچے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پھپھو ہر ہفتے آ جاتی ہے، پتہ نہیں پھپھو کو کوئی جگہ نظر نہیں چھوڑ کے پھر ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ تو بچوں کو سمجھانا چاہیے پھپھو ہی ہے کہ جب آپ کے باپ میں مشکل آئے گی اس کی بیوی ساتھ نہیں دے گی اور آپ کی پھپھو اپنا زیور بیچ کے بھائی پہ لگائے گی۔ یہ بہنیں ہیں جو بھائی کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے جس کے جو اپنے بہنوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں دنیا میں، آپ نے دائیں بائیں دیکھ لیں، جس نے اپنی چھوٹی بہنوں یا بڑی بہنوں کو خوش رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کے رزق میں وسعت دی ہوئی ہے، اور جس نے تنگ کیا ہوا ہے تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ تو اس میں زندگی میں اچھی بات ہے، تقسیم کرنا چاہیے، یہ تو بہتر ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زمین کم ہے، مثلا 2 بیٹے ہیں اور 2 ہی مکان ہیں اس کے، تو ایسا کر سکتا ہے 2 بیٹوں کو دے دے اور بھائی ایک بھائی اپنی بہن کا حصہ اس میں سے اس کو رقم دے دے اور اپنا لے لے تاکہ مرنے کے بعد مصیبتیں اور پریشانیاں نہ ہوں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، اس محلے میں بھی کئی کیس میرے پاس آئے ہیں، بزرگ فوت ہو گئے ہیں، بہن اور بھائی دشمن بنے ہوئے ہیں، بینوئی نے اپنے سالے پہ کیس کیا ہوا ہے، اس کو ادھر کیس کیا ہوا ہے۔ یہ کیس تب ہو رہے ہیں انہوں نے زندگی میں اگر تقسیم کر دیتے تو کم از کم بعد میں پنگا بازی تو نہ ہوتا۔ اس لیے ہمارا جو جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے، اسی میں اللہ کی بھی رضا ہے اور اللہ کی نبی بھی اس میں خوش ہے۔ کون تسلیم نہیں کرتا؟ جس لڑکے کے ساتھ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کا اور اس کے وکیل کا آپس میں ہونا۔ اگر ایک وکیل موجود ہے اور اس کی بیٹی اگر اس کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے، نہیں وکیل مسجد نبوی میں اور ساتھ لڑکا دولہا بھی مسجد نبوی شریف میں ہے اور 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی تیسرے بندے نے نکاح پڑھا دیا ہے کہ فلاں کی بچی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، بے حیثیت وکیل ہی اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، لڑکے نے حجاب قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب لڑکا تسلیم نہ کرے تو پھر تو الگ بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کے پاس سمجھائی ہے، لڑکے نے شادی کرنی ہے آپ کی بھتیجی سے، رشتہ داروں میں تو نہیں کرنی۔ جس نے شادی کی ہے وہ راضی ہے، میاں بیوی راضی ہے، کی کسی راضی، لڑکا لڑکی سیٹ ہے، نکاح ہو گیا، وکیل نے کر دی، رشتہ داروں کا ماننا، رشتہ داروں کا ماننا شریعت میں نہیں ہے۔ مثلا میں نے جا کے حجاب قبول کیا ہے یا کسی نے زید عمر بکر نے عائشہ سے جا کر نکاح کیا ہے عائشہ کے باپ کی موجودگی میں، بہت ٹھیک ہے۔ اب رشتہ دار کے ایسا بھی نہ لے کے جاؤ تو 2.5 لاکھ روپے لاؤ خان بندے سے جا کے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آج کا نظام ہے موبائل پر لوگ ویڈیو بنا دیتے ہیں، یا لڑکی کا جو باپ وکیل ہے، جو لڑکا دولہا ہے، اس کے 2 گواہ ہیں، اگر یہ ہیں پھر تو بات ماننی چاہیے۔ اگر جو ہے کہ لڑکی کا باپ بھی نہیں تھا اور لڑکے کا باپ بھی نہیں تھا، بس لڑکی لڑکا ادھر ادھر گیا تو وہاں نکاح کر کے آگے ایسا تو نہیں ہوتا نا، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی نکاح کے گواہ ہونے چاہیے، حجاب قبول ہونا چاہیے، لڑکی کا وکیل ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر نکاح ہو چکے ہیں، اور نکاح ہونے کے بعد بڑے خاندان کو نہ مانے، کوئی ماننے یا نہ ماننے، جنا زنانی کے ماننے نہ بھیجیں، تو معاملہ ان کا ہوتا ہے، لوگوں کے ماننے کا نہیں ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔